السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دیس اور ودیش سے سننے والے میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ آپ کی صحت میں، آپ کی دولت میں اور آپ کے رشتوں میں بہت ساری برکت، محبت اور بہت سارے رحمت کا اضافہ کرے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیوں جب ہم اللہ کے قریب ہوتے جاتے ہیں تو ہماری مشکلات اور بڑھتے جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم اللہ سے غافل رہتے ہیں، 5 ٹائم کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، ہم وہ حلال کاموں سے زیادہ حرام کاموں کی طرف رہتے ہیں، اپنا من اس میں لگاتے ہیں تو سب چیزیں اچھی ہونے لگتی ہے، سب کچھ ہمارے من مطابق ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہم اللہ کی طرف راغب ہوتے ہیں، ہم حلال چیزوں میں زیادہ تر اپنا وقت گزارنے لگتے ہیں۔ جب ہم اس پر عمل کرنے لگتے ہیں تبھی ہمارے ساتھ مشکلات ایک کے بعد ایک آنے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب میں پہلے آپ یہ بات جان لیجئے، جب بھی ہم کچھ اپنے اندر بدلاؤ کرتے ہیں یا پھر ایسی چیزیں کرنے لگتے ہیں جو کہ ہمارے روٹین سے ہٹ کر ہے، سالوں تک ہم ایک ہی عادت کو اپنائے ہوئے تھے، لیکن اچانک سے ہم نے ان عادتوں کو چینج کر دیا، ہم نے اپنے اندر بدلاؤ کرنا شروع کر دیا تو چیزیں بدلنے لگتی ہے۔ ہم کو ایسا لگنے لگتا ہے جیسے کہ ہم پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے۔ ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہم تو اللہ کے قریب جا رہے تھے، ہم تو دین کے راستے پہ چل رہے تھے، ہم تو صحیح راستے پر چل رہے تھے، پر ہمارے ساتھ ایک کے بعد ایک غلطی ہوتے جا رہا ہے، ہم سے رشتے چھوٹتے جا رہے ہیں، ہم جو کام کرنے جا رہے تھے وہ ہمارے کام ہمارے من مطابق نہیں ہوئی۔ ایسا لگنے لگتا ہے کہ جیسے زندگی ہم پر بھاری ہونے لگ گئی ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو مشکلات بڑھتے ہی جاتے ہیں، اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جب ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو اس کے پسندیدہ بندے بنتے ہیں، بٹ ہمارے ساتھ تو مشکلات میں ایک کے بعد ایک آتے ہی جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ ہمیں ان مشکلات میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ ہم ایک مضبوط انسان بن سکے، تاکہ ہمارے آنے والا فیوچر، آنے والی زندگی میں جو بھی چیلنجز آئے، جو بھی مشکلات آئے، ہم اس کا ڈھیٹ ہو کر سامنا کریں، اور یہ ہم کو اندر مضبوط کرتے ہیں۔ جب مشکلات آئے، جب ایسا لگے کہ ایک کے بعد ایک چیزیں آپ کے من مطابق نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ اسے سمجھیے کہ آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ ایک مومن کا امتحان ہوتا ہے، کب کیا جاتا ہے؟ تبھی کیا جاتا ہے جب آپ اس میں دین کی طرف راغب ہوتے ہو، آپ صحیح راستے پر چلتے ہو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آپ اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہو تو اسکول کے بچوں کا ہی ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، یا اس کے ساتھی لے لیجئے، روڈ پہ چلنے والے، یا ایک اسکول نہیں جانے والا بچے کو لے لیجئے مثال، جو کہیں پہ کام کرتا ہے، ہوٹل میں کام کرتا ہے یا کہیں پہ کام کرتا ہے، کیا اس بچے کا امتحان ہوگا؟ کیا اس بچے کو اسکول میں لے جا کر ٹیسٹ کرائے جائیں گے؟ کیا اس کو پیپر دیا جائے گا؟ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس نے اسکول میں ایڈمیشن لیا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ نے
دین کی طرف راستہ چنا ہے تو آپ کو اگزام ہوں گے، ٹیسٹ ہوں گے، ٹرائلس آئیں گے، بٹ یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دل کو مضبوط کریں، اور ہم کو زندگی میں کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ٹھہر سا گیا ہے، ہر طرف صرف اور صرف اندھیرا سا چھا گیا ہے، تو جان لیجئے یہی وہ وقت رہتا ہے جب آپ کو اپنے آپ پر پوری طرح توکل رکھنا چاہیے، اپنے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط بنانا چاہیے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر سکتے ہیں اور اللہ کے قریب جا سکتے ہیں۔ اور زیادہ تر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لائف میں جتنے بھی سارے چیلنجز آتے جاتے ہیں، ایک کے بعد ایک مصیبتیں آتے جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب یہ تو سلسلہ نہ ختم ہونے والا ہے، اور ایسا کہیں کہیں ایسا موڑ بھی آ جاتا ہے جو ہم نے خواب دیکھے تھے وہ خواب ہمارے پورے نہیں ہوتے، اور ایسا لگنے لگتا ہے کہ ہمارے خواب جو ہم نے دیکھا تھا وہ ادھورا ہی رہ گیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا خواب ادھورا ہو گیا ہے، وہ خواب آپ کا ویسے ہی رہ گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس خواب کے پورے ہونے سے آپ کے ساتھ کیا نقصان ہو سکتا تھا، یا پھر آپ کے حق میں کیا بہتر نہیں تھا، اس لیے وہ خواب، وہ رشتے ہم سے وہیں پر رک جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، جن سے ہم کو آگے جا کر ہمارے لیے بہت، ہمارے زندگی میں، یا یہ کہیے کہ ہمارے زندگی کو برباد کرنے کا کارن بننے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب آپ کا دل آپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے، جب ہمارے خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، جب ہم مشکلات میں گر جاتے ہیں، جب ہم کو کہیں سے راستہ نظر نہیں آتا ہے، سب کے سب خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، ہم کو لوگ اس طرح سے ملتے ہیں، اس طرح سے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم میں کچھ عیب ہے، اور وہی اس وقت ہی یا وہی مقام ہوتا ہے جہاں پر ہمارا توکل اور مضبوط ہونا چاہیے، اور ہم کو اور صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جہاں پر ہم کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ایک بار اگر ہم اپنے آپ کو مضبوط کر لیتے ہیں تو اس کے بعد جب ہمارا توکل پوری طرح سے اللہ تعالیٰ پر رہتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو صبر کے ساتھ اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور نشانیاں ہم کو ہمارے ارد گرد ہی نظر آتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کو اپنا وہ راستہ جو کہ ہم ایمان کا راستہ ہے، جو دین کا راستہ ہے، اس پر چلتے ہوئے صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور شکر کے ساتھ آگے بڑھے۔ بس یہ وہی چیزیں ہیں جو آپ کو آپ کی لائف میں آگے بڑھاتی ہے۔ تو کس طرح ہم صبر کریں، کس طرح ہم شکر کریں اور کس طرح توکل رکھیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ دیکھیں کہ جو رشتہ آپ چاہتے تھے وہ نہ ہو، جو آپ جاب چاہتے تھے وہ نہ ہو، جیسا آپ منی چاہتے تھے ویسے نہ ہو، جیسی آپ ہیلتھ چاہتے تھے ویسی آپ کے پاس نہ ہو، چاہے جو بھی ہو آپ کی لائف میں ابھی اس وقت آپ کے ارد گرد یا آپ کی لائف میں جو چل رہا ہے، جو مصیبت آئی ہے یا جو چیلنج آیا ہو، آپ اس میں گھرے ہوئے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھیے، ان سب سے نکلنے کا اور ان سب کو ہمت کے ساتھ آگے بڑھنے کے صرف اور صرف یہی راستے ہیں،
پہلے تو توکل رہنا چاہیے، پوری طرح سے بلیو کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے اچھے کے لیے ہو رہا ہے. ایوری تھنگ از ہیپن فار مائی ہائیسٹ گڈ. جو بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں وہ میرے اچھے کے لیے کر رہے ہیں. اس پر آپ شکر کریں، الحمدللہ بولے. یہی آپ کی شکر گزاری ہوگی. جو انسان جا رہا ہے، جو چلا گیا ہے، اس پر شکر کریں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آپ کے لیے کون سا انسان چاہیے، کس طرح کے انسان چاہیے، آپ کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے. جو جاب چلی گئی ہے اس کے لیے بھی آپ الحمدللہ بولیے کہ آپ کو وہ جاب تھی ملی، لیکن اب جا چکی تو آپ کے لیے اور راستے کھل رہے ہیں. آپ کی من پسند چیزیں کر سکتے ہیں ابھی، یا پھر آپ کر بھی نہیں رہے ہیں تو اس گئی ہوئی جاب کا صرف شکر کریں کہ آپ کو وہ ملی تھی، آپ نے اس سے پیسہ کمایا تھا. پھر دیکھیے آگے آپ کو اور راستے نکل کر آئیں گے. اور صبر کریے. صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہ اگر فار ایگزامپل جاب چلے گئی ہے مثال کے طور پر، تو آپ ہر ایک کے سامنے جا کر اس جاب کی برائیاں کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنے والوں کی برائیاں کر رہے ہیں، یا پھر آفس سے نکالنے والے جو بھی آپ کے باس تھے ان کی برائیاں کرتے جا رہے ہیں. یہ آپ کا صبر نہیں ہوگا، یہ تو آپ کا شکایت ہوگا. یہ تو آپ شکایتیں کرتے جا رہے ہیں. اس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا توکل اللہ پر نہیں لوگوں پر ہے. آپ یقین کرتے ہو کہ اللہ سے زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں پاور ہے. اگر آپ ایک مومن ہیں تو توکل پورا ہونا چاہیے. جس طرح سے ہم پڑھتے ہیں کہ پتا بھی، ایک جھاڑ کا پتا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. تو اس دنیا کی کس شے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ آپ سے آپ کی زندگی کے اہم حصوں کو، انسانوں کو آپ سے دور کر دے، آپ سے وہ انسان چھین لے جسے آپ چاہتے تھے، آپ سے وہ جاب لے لے جو آپ کو بہت پسند تھی، یا آپ سے آپ کی ہیلتھ لے لے، آپ کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دے جس کا لا علاج ہو. ہے کسی میں اتنی طاقت؟ بالکل بھی نہیں ہے. اگر آپ کا توکل مضبوط رہے گا تو آپ کبھی بھی دوسروں کو بلیم نہیں کرو گے. اگر آپ دوسروں کو بلیم کرتے ہو، دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو اپنی کسی ناکامی کا یا پھر کسی چیز کے چھن جانے کا، تو یاد رکھیے آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر نہیں ہے. آپ کا توکل لوگوں پر ہے، چیزوں پر ہے. آپ کا توکل صرف اور صرف دنیائی چیزوں پر ہے. اس اللہ تعالیٰ کی ذات پر بالکل بھی نہیں ہے جس نے آپ کو دیا، جس نے آپ کو بنایا، جس نے آپ کو یہاں تک پہنچایا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو توکل رکھنا چاہیے. اگر کچھ جا بھی رہا ہے آپ کے ہاتھ سے یا چلا بھی گیا ہے، اس پر بھی شکر کرے، نہ کہ دوسروں کے سامنے جا کر کمپلینس کرے، کسی اور پر بلیم ڈال دے. یہ سب کرنے سے آپ اپنے لیے ہی اور اپنے اعمال میں ہی آپ کمی کرتے جا رہے ہو. آپ کو اچھے اعمال کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب کو معاف کرنا ہوگا. اور معاف کرنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ صبر کریں، کسی کی شکایت کسی کے سامنے نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، بلکہ ہر چیز آپ کے لیے بہتر ہو رہی ہے یہی سمجھے. شاید ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو نظر نہ آئے راستے، اس وقت آپ کو نظر نہ آئے منزل، نظر نہ آئے، اس وقت آپ کو بہت برا لگ رہا ہے، بٹ جان لیجئے وہی آپ کے حق میں صحیح ہوگا. آگے جا کر وہیں سے آپ سیکھو گے زندگی میں کس طرح سے آپ صبر کے ساتھ اور شکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہو، تو اللہ تعالیٰ پر توکل بڑھتے جاتا ہے اور پھر ہم ایک مضبوط انسان بنتے جاتے ہیں. اس طرح سے مضبوط بنتے ہیں کہ پھر آگے آنے والے مصیبتوں اور چیلنجز کا بالکل آسانی سے
اور صبر اور شکر کے ساتھ ساتھ توکل کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ حافظ۔